الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذين آمنوا أشد حبا لله ایمان والوں کو اللہ تعالی کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے شدید محبت. شدید محبت کا نام ہماری زبان میں عشق ہے. اللہ والوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالی کے ساتھ گویا عشق ہوتا ہے. محبت محبت تو سب کہتے ہیں مگر وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں. یہ دل بہرے محبت ہے، محبت یہ کرے گا لاکھ روک اس کو تو کسی پر تو یہ مرے گا. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے. محبت کیے بغیر چین نہیں آتا. یہ اور بات ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی باقی محبت ہو یا دنیا کی فانی محبت ہو، لیکن دل میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہوتی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دل میں فانی محبتوں کو بسانے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کی باقی محبت کو دل میں بسا لیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المحبت اساس المعرفہ، محبت معرفت کی بنیاد ہے. اگر کوئی عارف بننا چاہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو اس کی بنیاد، اس کا بیج اور اس کی خط اول یہ محبت. ایک بزرگ فرماتے ہیں دل میں ایک رائی اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہو جانا یہ 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. ایک رائی کی محبت، ایک قطرہ محبت کا دل کے اندر آ جانا یہ 70 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. راہ سلوک کے 10 قدم ہیں. پہلا قدم توبہ، زہد، توکل، انابت. آخری قدم مقام رضا ہے. یہ راہ سلوک کے 10 قدم ہیں. 10 قدم تو کافی لمبے ہیں، لیکن ان 10 قدموں کا ایک قدم ہے. اگر وہ ایک قدم طے ہو جائے تو اس کے ضمن میں یہ 10 قدم طے ہو جاتے ہیں. وہ ہے محبت الہی. 10 قدموں کا ایک قدم محبت الہی. چنانچہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے راہ سلوک کے 10 قدموں کا، آخری قدم مقام رضا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ 10 قدموں کے بعد 10 قدموں کا ایک قدم لکھا جائے گا اور وہ ہوگا محبت الہی.
محبت کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، یہ زمین و آسمان کے فاصلے بے قرار سمجھا تھا میں۔ دل میں محبت ہو تو یہ سارے قدم ایک ہی قدم میں طے ہو جاتے۔ آپ نے جتنے بھی اللہ والے دیکھے ہوں گے یا دیکھیں گے، ان تمام کے اندر ایک چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ ایک لمحہ بھی تیری محبت چھپ نہ سکی جب کسی نے تیرا نام لیا۔ ان اللہ والوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ کر کے دیکھو، اللہ کا نام لے کر دیکھو، دیکھو پھر ان کے دل کیسے اللہ کی محبت میں مچل اٹھتے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ اللہ والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کے دل جوش میں آ جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، اور ان کے دل مدل جاتے ہیں۔ میرا دل مدل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ تو دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مدر رہا ہو، اور یہ محبت پیدا کرنا یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے مال و دولت، اپنی جان سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ یہ محبت ایک روشنی ہے جو سینے کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ محبت ایک آگ ہے جو سینے کے اندر سے گندگیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ محبت ایک ہوا ہے جو دل کے گرد و غبار کو اڑا دیتی ہے۔ یہ محبت ایک پانی ہے جو دل کے میل کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ محبت ایک دوا ہے جو بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔ محبت کیا ہے؟ حقیقت المحبت ان تہب کلک لمن احببت۔ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب کو دے دو۔ پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے، اس کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، لگاتے لگاتے اپنی جان اس شمع پہ فنا کر دیتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ اپنی جان بھی دے دی لیکن یہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان کو موت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح قبض کر لی جائے۔ تو کہنے لگے هل رأيت خلیلا یقبض روح خلیلی، آپ نے کوئی ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ نے کوئی ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی ملاقات سے انکار کرے؟ موت تو محبوب کے ساتھ ملنے کا ذریعہ ہوتی ہے، وصل کا ذریعہ ہوتی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ ایک دوست کو دوسرے دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ تو کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر فوراً میری روح قبض کی جائے۔
تو اللہ والوں کو موت کا انتظار ہوتا ہے کب موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو پریشانیوں اور غموں کے پہاڑ میں بھی انسان کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کیونکہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ جب غم بھی ہوتا ہے تو انسان اپنے محبوب کی خاطر اس غم کو ایسے برداشت کرتا ہے جیسے خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان گھنٹوں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے بیٹھے چلتے چلتے ہر گھڑی ہر آن رکھتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دل میں لمبے مراقبے کرتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی یاد میں ایسے ڈوبتا ہے کہ دنیا وما فیہا سے حد کٹ جاتا ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو انسان کو شاعر اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے، بیت اللہ سے محبت، صفا مروہ سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، بلکہ جہاں جہاں اولیاء اللہ کے قدم لگیں وہ جگہ بھی شاعر اللہ ہے، لہذا ایسے شخص کو ان جگہوں کے ساتھ بھی محبت۔ لیلا، مجنون کو لیلا سے محبت کی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مجنون لیلا کی گلیوں کو چومتا تھا، لیلا کی گلیوں کے کتے سے بھی محبت کرتا تھا۔ تو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو انسان ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہو۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو راتوں کو جاگنا آسان ہو جاتا ہے، انسان دعائے نیم شبی پر حریص ہوتا ہے، دعائے نیم شبی پر حریص ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح مجھے رات کے آخری پیر کی دعا نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی، فرمایا اے داؤد، وہ شخص میری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن جب رات کا آخری پیر آتا ہے تو وہ سویا رہتا ہے، ایسا شخص اللہ کی محبت میں جھوٹا ہے۔ تو جو اللہ کی محبت میں سچا ہوگا اس کے لیے رات کے آخری پیر میں اٹھنا آسان ہوگا۔ یہ محبت کب حاصل ہوگی، کیسے حاصل ہوگی، کتنے عرصے میں حاصل ہوگی، کتنے عرصے میں حاصل ہوگی؟ آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ نے مقام محبت کو کتنے عرصے میں پایا؟ فرمانے لگے 3 دن میں، 3 دن میں نے مقام محبت کو پایا۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے پہلے دن میں نے ترک دنیا کو حاصل کیا، دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو میں نے اللہ کے لیے، خیر آباد کے لیے۔ دوسرے دن میں نے آخرت کو چھوڑ دیا۔ کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دی۔ آخرت کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں آخرت میں جنت مل جائے یا جنت کی نہریں مل جائیں، حوریں مل جائیں، نعمتیں مل جائیں، بلکہ ہم تو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کو کسی نے دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے، فرمانے لگی الدار الجار ثم الدار،
پہلے جنت والا ملے پھر جنت ملے، پہلے اللہ ملے، اللہ کی رضا نصیب ہو۔ تو فرمایا کہ پہلے دن دنیا کو چھوڑا، دوسرے دن آخرت کو چھوڑا، تیسرے دن مقام محبت کو پا لیا، 3 دن کے اندر۔ جب یہ بات رابعہ بصریہ کو پتہ چلی، کہنے لگی حسن بصری نے مقصود کو تو پایا ہے لیکن دیر بہت لگائی، بڑی دیر کر دی، بڑی تاخیر کی۔ بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگی میں نے تو 3 قدموں میں مقام محبت کو پا لیا، 3 قدموں میں۔ وہ کیسے؟ کہنے لگی پہلے قدم میں میں نے اپنے آپ کو گم کیا، دوسرے قدم پر میں نے آخرت کو گم کیا، اور تیسرے قدم پر اللہ کی محبت کو پا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے بندے، ذرا دل کے کانوں سے آخری بات ہے، اے بندے مجھے قسم ہے میرے اس حق کی جو تجھ پر ہے، اے میرے بندے مجھے قسم ہے میرے اس حق کی جو تجھ پر ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے بھی چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما لے، تجھے بھی چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کر لے، میرا محب بن جا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محب بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پالیں۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہوتی تھی کہ جہاں بیٹھتے تھے اللہ کا فسانہ چھیڑ دیتے، جہاں بیٹھتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شاخ، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا جائے ورنہ پھر ہم سے بات نہ کرے۔ حضرت شبلی نعمانی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تو ان کے جیب کے اندر گڑ کی ڈلیا یا کوئی مٹھائی ہوتی تھی، وہ نکال کر اسے کھلاتے تھے۔ بچوں نے ان کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا، بار بار آتے ان کے سامنے اللہ کا نام لیتے اور وہ بچوں کو کھانے کی کوئی چیز دیتے۔ کسی نے پوچھا حضرت جو بھی آپ کے سامنے آ کے اللہ کا نام لیتا ہے آپ اس کو میٹھی چیز کھلاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میں کیا کروں، جو میرے محبوب کا نام لے میں اس کے منہ کو میٹھا نہ کر دوں تو اور کیا کروں۔ ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، ایسی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یہ محبت کیسے ملے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے، محبت کیسے ملے گی؟ جیسے چینی چینی والوں سے ملتی ہے، دال دال والوں سے ملتی ہے، آٹا آٹے والوں سے ملتا ہے، سبزی سبزی والوں سے ملتی ہے، اسی طرح اللہ کی محبت محبت والوں سے ملتی ہے۔ یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی محبت کی دکانیں ہوتی ہیں۔ ان خانقاہوں میں جا کر اللہ کے عاشق، اللہ کے محبین محبت کی پڑیاں لے کر آتے ہیں۔ یہ محبت سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے۔ قریب کر لو اپنے دل کو جلتے ہوئے دل کے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی۔ دنیا والے کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی۔ اللہ کی محبت حاصل کی جاتی ہے، خود بخود نہیں آتی۔ اس لیے کہا قریب کر لو اپنے دل کو جلتے ہوئے دل کے، جس میں اللہ کی محبت کی آگ جل رہی ہے۔ یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے۔ جس دل کی آہوں نے پھونک دیے دل ہزاروں، اللہ اس دل میں کیا آگ بری ہوگی۔ اس لیے کسی عارف نے کہا خانقاہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، کسی مسجد مدرسے کا نام نہیں، کسی مزار دربار کا نام نہیں،
کسی جنڈیوں کا نام نہیں، کسی نذرانے کا نام نہیں، بلکہ جہاں نکلے اللہ والوں کے دل سے آہ وہی ہے اصلی خانقاہ۔ جس دل کی آہوں نے پھونک دیے دل ہزاروں، اللہ اس دل میں کیا آگ بری ہوگی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہم نے اللہ کی محبت کی عشق کی ایک دکان دیکھی استقبال کے اندر، وہاں اللہ کی محبت بانٹی جاتی تھی، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر اللہ کی محبت کی پڑیاں لیتے اور واپس رہے۔ تو ہم نے بھی ایک دکان دیکھی اللہ کی محبت کی جنگ میں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بسا کر جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ان اللہ والوں کے سلسلے سے جڑیں اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کی چاشنی اور روشنی کو حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے۔ اعتکاف والے حضرات 9 دن یہاں انہوں نے قیام کیا، اللہ کے در پر بیٹھے رہے، اللہ کو منانے آئے، تو آج غالباً آخری دن ہی ہے، تو آج کی دعا میں ہم نے 2 دعائیں خصوصاً مانگنی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، دوسرا اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یہ 2 دعائیں کہ اگر ہماری قبول ہو گئی تو یوں سمجھو کہ ہمارا اعتکاف قبول ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آنکھوں کو بند کریں، پر دنیا میں معافی حاصل کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں رہنا۔ دل سے اللہ کی آواز کو سنیں، تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کے شکریہ میں پکار رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم الملك سبحان ربي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربي الوهاب. سبحان ربي الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب کریم ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. رب کریم ہم حقیقت میں بہت بندے ہیں. رب کریم ہماری بدعمالیاں بہت ہیں، گناہ بہت ہیں، سستیاں بہت ہیں، غفلتیں بہت ہیں. رب کریم ہم نے گناہ کر کے زمین کے چپے چپے کو بھر دیا، زمین و آسمان کے فاصلوں کو بھر دیا. رب کریم تیری نافرمانیاں کر کر کے اللہ زمین و آسمان کو بھی ہمارے اوپر غصہ ہے، دریاؤں سمندروں کو بھی ہمارے اوپر غصہ ہے، ہواؤں فضاؤں کو بھی ہمارے اوپر غصہ ہے. لیکن رب کریم تیری کریمی نے، اللہ تیری رحم اور مہربانی نے ان تمام چیزوں کو روکا ہوا ہے. رب کریم تیرے فضل نے رب کریم ان تمام چیزوں کو روکا ہوا ہے، ورنہ یہ ہمیں لقمہ بنانے، ہمیں نگل جائیں. رب کریم ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں. لیکن اللہ ہم کھوتے ہیں یا کھڑے ہیں، ہر دم ہم تیرے ہی ہیں. رب کریم ہم تیرے ہی ہیں، ہم بندے تو تیرے ہیں. رب کریم بندے تو تیرے ہیں. رب کریم اولاد پوری ہو جائے ہوتی تو ماں باپ کی ہی ہے. ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی بھی اللہ گھر سے نہیں نکالتے، اللہ اپنے گھر سے نہیں نکالتے. اللہ ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی بھی تکلیف میں برداشت نہیں کرتے، پریشانی میں نہیں ڈالتے. رب کریم ہم تیرے بندے ہیں. رب کریم ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما لیجیے، کرم کا معاملہ فرما لیجیے. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں حالات کے حوالے نہ کرنا. رب کریم ہمیں عذاب کے حوالے نہ کرنا. بدعمالیوں کی وجہ سے رب کریم عزت ملنے کے بعد ذلت عطا نہ کرنا. رب کریم بدعمالیوں کی وجہ سے ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما لینا. رب کریم ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارا نام نیک بختوں میں ہے یا بد بختوں میں ہے. رب کریم اس وقت ہمارے سینوں میں ایمان کی نعمت موجود ہے، ایمان کا نور موجود ہے. رب کریم ہم اس نور کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ تو اس کی حفاظت فرما لینا. جب ہم دنیا سے جانے لگے اللہ کی ایمان ہمیں محفوظ اور سلامت عطا کر دینا. رب کریم یہ نسبت کی نعمت ہم تیرے پاس امانت رکھواتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرما دینا. اللہ یہ ایسا زمانہ ہے ہم اپنے مال کی حفاظت نہیں کر پاتے، جان کی حفاظت نہیں کر پاتے. نسبت تو بہت قیمتی چیز ہے. اللہ پھر مال کے ڈاکو تو دروازے تک ہیں اور یہ دین کے ڈاکو ہمارے گھر کے اندر گھس چکے ہیں. اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لیجیے، محفوظ فرما لیجیے. اللہ محفوظ فرما لیجیے. رب کریم ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو جانا. رب کریم ہم سے روٹھ نہ جانا. رب کریم ہمیں اپنے در سے خودکار نہ دینا.
رب کریم یہ نوجوان اللہ 9 دن تیرے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ 9 دن ہو گئے ہیں، رب کریم دنیا والوں کے در پہ اگر ایک پہر بیٹھا جائے دنیا والے موم ہو جاتے ہیں، پانی بن جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ رب کریم ہم جانتے ہیں ہم اپنے سروں پر گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے تھے، رب کریم گناہوں کا بوجھ لے کر آئے تھے، لیکن رب کریم آئے تو تجھے منانے کے لیے ہیں، آئے تو تجھے راضی کرنے کے لیے ہیں۔ رب کریم آج آخری دن ہے، رب کریم آج مزدوری ملنے کا دن ہے، رب کریم آج انعام ملنے کا دن ہے۔ رب کریم ہم نے مزدوری تو کوئی نہیں کی، اللہ ہم انعام کے قابل تو نہیں ہیں، ہم تجھ سے تیرا فضل چاہتے ہیں، اپنی رضا کا فضل عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا، اللہ مان جا، اللہ مان جا، رب کریم مان جا، رب کریم تو نہ مانا، تو راضی نہ ہوا، ہم بدبخت ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ رب کریم ہم نے دنیا کو چھوڑا تیرے لیے، دنیا والوں کو چھوڑا تیرے لیے، رب کریم ہم نے ہر چیز کو چھوڑا تیرے لیے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ ان نوجوانوں نے گناہوں کو چھوڑا تیرے لیے، رب کریم انہوں نے نفس پہ مجاہدے کیے تیری رضا کے لیے، اللہ انہوں نے نیکیاں کی تیری رضا کے لیے۔ اللہ آج اپنی رضا کے فیصلے کر لیجئے، اپنی رضا کے فیصلے کر لیجئے، راضی ہو جائیے میرے مولا، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ اللہ نہیں راضی ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے، پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، سب سے راضی ہو جائیے، اللہ سب سے راضی ہو جائیے، اللہ سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم نے سنا ہے مجمع میں اگر کسی کا آنسو قبول ہو جائے، اللہ کسی کی آہ قبول ہو جائے، کسی کی نیکی قبول ہو جائے، کسی کا کوئی لفظ قبول ہو جائے، پورے مجمع کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ پورے مجمع سے راضی ہو جاتے ہیں۔ رب کریم اس مجمع میں کسی کا تو اخلاص کا آنسو بہ رہا ہوگا، کسی کا تو اللہ دل سے ندامت کے آنسو بہ رہے ہوں گے، اللہ ان کو قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے۔ اللہ ہماری اس مجلس میں طلباء ہیں، اللہ طلباء تو تیرے مہمان ہوتے ہیں، رب کریم طلباء تو تیرے مقبول ہوتے ہیں، اور اللہ پھر یہ موتقین ہیں، موتقین تو تیرے محبین ہوتے ہیں، تیرے عاشقین ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر سفید چاہنے والے بھی ہیں، اللہ سفید والوں سے تو تجھے بھی حیا آتی ہے، رب کریم تمہارے اندر بچے بھی ہیں، اللہ جوان بھی ہیں، جوانوں کی رگم میں گرم گرم خون تجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ گرم گرم خون تجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ اللہ یہ ہاتھ دامن کھلا کر ہم سب تیرے در پہ بیٹھے ہیں، تیری رضا کے منتظر ہیں، اگر اللہ آج ہم تیری رضا کے بغیر چلے گئے، تیری رضا کے بغیر چلے گئے، تیرے گھر سے بغیر رضا کے چلے گئے، اللہ شیطان ہمیں تانا دیں گے، نفس شیطان ہمیں تانا دیں گے، تم 9 دن اللہ کے در پہ بیٹھے رہے، اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی۔ رب کریم ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص 90 سال تک خود کو پکارتا رہا، خود نے کوئی جواب نہ دیا، اللہ غلطی سے اس کی زبان سے سمجھ کے بجائے سمجھ نکل گیا،
تو نے 3 مرتبہ لبیک کہا، رب کریم یہ سبب کو پکارنے والے تو نہیں ہیں، یہ تو سبق کہنے والے ہی ہیں، تجھے پکارنے والے ہیں، تجھے راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمیں منانا نہیں آتا، ہمیں راضی کرنا نہیں آتا، رب کریم ہمیں رونا نہیں آتا، رب کریم ہم تو اپنی اللہ فریاد ظاہر کر رہے ہیں، رب کریم ہم تو اپنے دل کا دکھ ظاہر کر رہے ہیں، رب کریم ہمیں چین نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ راضی ہو جا، ایک دفعہ کہہ دیجیے میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں، میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں۔ رب کریم ہمیں اپنی سچی سچی محبت عطا فرما دیجیے، دنیا کی فانی محبتوں کو ہمارے دلوں سے مٹا دیجیے، اپنی سچی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ رب کریم جتنے دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے والدین سے بھی راضی ہو جا، ان کے بہن بھائیوں سے بھی راضی ہو جا، رب کریم ان کے بیوی بچوں سے بھی راضی ہو جا، رب کریم ان کے عزیز و اقارب سے بھی راضی ہو جا، دوست احباب سے بھی راضی ہو جا، جن دوستوں نے دعا کے لیے فرمایا اللہ ان سب سے راضی ہو جا۔ رب کریم جن دوستوں نے ہمیں دعا کے لیے فرمایا ان کی جو جائز مرادیں ہیں ان کو پورا فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مسائل کو حل فرما دیجیے، الجھنوں کو سلجھا دیجیے، اللہ بیماریوں کو شفا عطا فرما دیجیے، قرضوں سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجیے، اٹکے ہوئے مسائل کو اللہ حل فرما دیجیے، اور اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے، مقربین بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ ہمارا اعتکاف قبول فرما لیجیے، اعتکاف قبول فرما لیجیے۔ رب کریم میرے گھر پہ آ کر اتنے دن بیٹھ کر بھی اگر ہم تجھے نہ منا سکے پھر ہم کہاں جا کے تجھے منائیں گے؟ پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ بس ہمارے لیے تیری رحمت کے دروازے بند ہیں۔ اللہ 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 ایسا نہ کرنا، اللہ ایسا نہ کرنا، اللہ اللہ فقیر غنی کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، غنی کا دروازہ نہ کھلے، فقیر اگلے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ رب کریم ہم سے تیرے در پہ بیٹھے ہیں، یہ کھلے یا نہ کھلے، اللہ اگر تیرا دروازہ نہ کھلا تو ہمارے لیے کوئی در ہی نہیں ہے، ہم تو تیرے در کے ہی ہیں۔ اللہ تجھ سے ہی مانگنا ہے، تجھے ہی منانا ہے، تجھ ہی سے لینا ہے۔ رب کریم آج کی اس دعا میں اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی سچی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرما، اللہ اپنی محبت والوں کی محبت بھی عطا فرما، اور اپنی محبت والے اعمال کی محبت بھی عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما جو ہماری جان کے ساتھ محبت سے بڑھ کر ہو، ہمارے مال کے ساتھ محبت سے بڑھ کر ہو، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبت تجھ سے ہو۔ رب کریم ہمیں ایسی محبت عطا فرما کہ اس محبت اور شوق میں دنیا کی تمام حاجات کو ہم چھاڑ کر تیری طرف مائل ہو جائیں، اللہ تیری طرف ہمارا دھیان متوجہ ہو جائے۔ رب کریم ہم سب کے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے، بھر دیجیے، عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو دین کے اندر قبولیت عامہ نصیب فرما دیجیے، دین کا کام ہم سے خوب لے لیجیے۔ رب کریم نسبت کے اس نور کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے انہیں پورا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے فیوضات میں سے پورا حصہ عطا فرما دیجیے، ہمیں ان کی منشا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان کے دل کو ہم سے خوش کر دیجیے۔
انہیں ہمارے اوپر اعتماد عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارے شیخ حضرت دامت برکاتہم کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرما، کاموں میں عزائم میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اللہ انہیں ہمارے اوپر مہربان فرما، انہیں ہماری طرف متوجہ فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، خیر کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ رب کریم تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہادی کام کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما۔ رب کریم اللہ والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ رب کریم نیا سال شروع ہونا ہے، اس کے تمام انتظامات کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، تمام مسائل کو حل فرما، تمام الجھنوں کو سلجھا دیجیے۔ رب کریم دین کے کام میں جو رکاوٹیں ہیں ہم کو دور فرما دیجیے، آسانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ رب کریم ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ کسی کا دل دکھانے سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہم سے تو بھی خوش ہو جا اور اپنی مخلوق کو بھی خوش فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔